اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے آج کی مناسبت سے سورہ قدر القدر جو 30ویں پارے میں 97 نمبر کی صورت ہے تلاوت کی گئی۔ ہم میں سے تقریباً سبھی کو یہ صورت یاد ہوگی اور ہم اپنی نمازوں میں بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اس آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے، طلوع فجر تک، یعنی یکسر امان ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس مسجد میں ہم قرآن کی بالترتیب مطالعے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رمضان میں یہ ترتیب تھوڑی بدل دی جاتی ہے اور بجائے مغرب کے جمعے کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ گزشتہ 3 جمعے میں، پہلے جمعے میں آپ نے سنا کہ رمضان، قرآن پاک میں رمضان المبارک کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، روزے کی فرضیت کے تعلق سے۔ قرآن کا تعلق رمضان سے کیا ہے، رمضان ہی میں کیوں روزہ فرض کیا گیا، اس کی وجہ قرآن نے خود بیان کی ہے۔ پھر دوسرے جمعے کے روز سورہ بقرہ کی ان آیات کی تلاوت کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ہے۔ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، مذہبی کتاب، یہ قرآن پاک ھدی للناس ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، جو گزر چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک کے رہیں گے، سب کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ بات دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے، ہم کو عمل بھی کرنا ہے اس پہ۔ تیسرے جمعے میں، جس سے پہلے گزارا تھا، قرآن پاک کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس کے تم قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و رحمت سے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے۔ اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک کی عادت ہے کہ آیت ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور وہ چیز آ گئی ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور پھر فرمائے گا، کہہ دو یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کی بدولت ہے کہ یہ قرآن تم پہ نازل کیا گیا، لہٰذا اس میں تو انہیں خوشی ہونا چاہیے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کو اتنی بڑی نعمت کہا گیا ہے، امام صاحب بھی اسی طرح اشارہ کر رہے تھے کہ جس پہ تو خوشی منانی چاہیے، یہ رحمت کے طور پہ ہے، نہ کہ زحمت جیسا کہ ہم سمجھنے لگے۔ آج چوتھے جمعے کو سورہ قدر کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ایک ایک لفظ میں معنی کا سمندر ہے۔ یہ تیسرا عشرہ ہے مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ جہنم سے گلو خلاصی کا۔ اب یہ 7 دن جو بچے ہوئے ہیں، یہ بڑے یعنی غنیمت جانیں ان کو ہم۔ فرمایا گیا، انا انزلناہ، عربی زبان میں انا بے شک، میں انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے، بہت زور ہے، انا انزلناہ، بے شک اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کو قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی ہیں، تمام انسانیت کے لیے رحمت ہیں، ان کی تصریف نہیں ہے یہ، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، مسلمان بھی شاید سمجھتے ہوں انہی نادانی میں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا، انا انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ میری بات ہے۔
فی لیلۃ القدر، ایک بڑی قدر منزلت والی رات میں، تقدیریں بنانے والی رات میں، قسمتیں بنانے والی رات میں۔ ہم سب لوگ قدر کے معنی سمجھتے ہیں، بڑی قدر ہے فلاں کی، بڑی قدر و منزلت ہے، اسی معنی میں یہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ تقدیر ساز، قدر و منزلت والی، منصوبہ بندی کرنے والی، تدبر امر کرنے والی، یہ تمام معنی تقدیر میں، قدر میں شامل ہیں۔ تو ہم نے اس قرآن پاک کو ایک بہت ہی قدر والی رات میں، قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا ہے، آدمی اس کو اہمیت کو محسوس کرے۔ اسی بات کو قرآن پاک میں دوسری جگہ کہا گیا ہے، انا حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ الفاظ پہ غور کیجئے، حامیم موقع نہیں تفصیل جانے کا، والکتاب المبین، اس کھلی ہوئی کتاب کی قسم۔ ہم لوگ قسم کھاتے ہیں کسی مقصد سے نا، ویسے صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، موقع سے کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں۔ اللہ جب قسم کھاتا ہے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والکتاب المبین، اس قرآن پاک، اس کتاب مبین جو کھلی کتاب ہے، اس کی قسم، انا انزلنا، پھر اللہ نے کہا اس کو ہم نے نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک بڑی بابرکت رات میں۔ تو سورہ قدر میں کہا گیا ایک قدر والی رات میں، اور یہاں کہا گیا ایک بڑی برکت والی رات میں۔ ہم لوگ اردو میں برکت بولتے ہیں، بڑی عظمت والی رات، بڑی بابرکت رات میں، اس میں بڑا اضافہ ہونے والا ہے۔ ہم کو کسی کو کہتے ہیں مبارکباد، مبارک ہو، برکت ہو، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھائی میں اضافہ ہو۔ تو قرآن پاک کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو ہم نے ایک بڑی مبارک، بڑی بابرکت رات میں نازل کیا تھا۔ اس قرآن پاک کی منزلت یہ ہے۔ اب آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھ پاؤ گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو یہ قدر والی رات کیا ہے، کیسی رات تھی وہ؟ قرآن پاکی میں دوسری جگہ کہا گیا ہے، اس بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، اللہ کا فرشتہ وہاں نازل ہوا، حضرت جبریل السلام، اور آپ کے اوپر اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو پہلی رات، پہلا دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا وہ رمضان کی ایک رات تھی، اور وہ کون سی رات تھی؟ ان دونوں آیتوں میں بتایا گیا ہے وہ لیلۃ القدر تھی، قدر والی رات تھی، وہ لیلۃ مبارکۃ تھی، وہ بڑی بابرکت رات تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بتانے کے بعد سے کہ لیلۃ القدر جو ہے تم کیا جانو کیا ہے، فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ قدر والی رات جو ہے جس دن یہ قرآن نازل کیا گیا، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عربی زبان میں اس وقت یہ بات عام تھی، اب بھی ہے، کہ چیزوں میں اضافے کے لیے، اس میں بتانے کے لیے، اس کی کثرت کو بتانے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، 100 مرتبہ، 70 مرتبہ، تو یہاں پر بھی 1000 مرتبہ کہنے کی یہی معنی ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دن گزر جاتے ہیں، 1000 دن گزر جاتے ہیں، 1000 مہینے گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، لیکن اس مبارک رات میں، اس قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اس قرآن پاک کو نازل کر کے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، جس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بڑی بابرکت رات تھی، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات تھی، اور یہ بات ہر سال آتی ہے، اس کی طویل آپ دیکھیں گے آپ میں، یہ ہے وہ قدر کی رات۔ دونوں قرآن کی آیتوں سے صاف لگتا ہے کہ بڑی قدر منزلت والی رات میں، 1000 مہینوں سے بہتر، کتنی بہتر؟ اب جانتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے معمولی تبدیلی آئی تو کہا جا رہا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس معنوں میں؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ اور روح، ملائکہ ملک کی جمع ہے، فرشتے اترتے ہیں، اور روح جب الگ سے کہا جاتا ہے تو قرآن پاک میں اس کے معنی ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، ان کو روح الامین بھی کہا گیا ہے،
تو جبریل علیہ السلام جن کے ذمہ میں خاص طور سے وحی نازل کرنا لے آنا ہوتا ہے وہ نازل ہوتے ہیں. اس رات بھی نازل ہوئے تھے، آئے تھے، اور اس کے بعد بھی ہر سال اللہ تعالیٰ نے یہ دن رکھا ہے ہمارے لیے. کیا ہے، کس لیے ہے، وہ اب آگے آ رہی بات. وہ فیہا، اس میں اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، خود سے نہیں آتے وہ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب، اپنے پالنہار کے حکم سے. یہاں پہ رب کا ذکر کیا گیا ہے، پالنہار. وہی رب، وہی پالنہار جو ہمیں ہوا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، کھانا پینا دے رہا ہے، ماں باپ دے رہا ہے، دنیا کی تمام آلائشیں دے رہا ہے، وہی پروردگار، وہی رحمت کرنے والا ہمارے لیے وہ رب ہمارا جو ہے وہ قرآن کا نازل کرا رہا ہے. اسی رب کے حکم سے یہ فرشتے اترتے ہیں. من کل امر، تمام چیزوں کا حکم لے کر کے، تمام حکم کو لے کے. احادیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں ایک دن اللہ نے ایک ایسا مقرر کیا ہے جس دن وہ اپنے سال بھر کے امور کے بارے میں فیصلے نافذ کرنے کے لیے جو متعلقہ فرشتے ہیں ان کے ذمے کر دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے وہاں فنکشننگ میں ہوتا ہے کہ سال بھر کے پروگرام بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیے جاتے ہیں دس واٹ یو ہیو ٹو ڈو، فلاں فلاں چیزیں فلاں فلاں کو کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اپنے فیصلوں کو ان کے ذریعے سے بھیج دیتا ہے، جس کا نفاذ کرتے رہتے ہیں. سورہ دخان میں جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہاں کہا گیا ہے انا کنزا منذرین. اللہ تعالیٰ نے اس دن کیا کیا تھا؟ فرمایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ کرتے تھے. اس دن کے بارے میں کہا گیا اس لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ کیوں قرآن نازل کیا؟ انا کننا منذرین، ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ کرتے تھے. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے ہم لوگوں کو متنبع ہم ہی کرتے ہیں، یعنی ہمارا ہی کام ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ تم کیا کرو کیا نہ کرو، کس چیز سے ڈرو، ہمارے غضب سے ڈرو، ہمارے جہنم سے ڈرو اور جنت کی طلب کرو. انذار، ڈرانا. جب اللہ تعالیٰ تمام چیزیں فراہم کر رہا، ہمارا پالنہار ہے، تو اس کا انتظام نہ کرے گا وہ، ہم دنیا کو استعمال کیسے کریں؟ آپ بازار سے سامان لائیں، چھوٹا موٹا بھی رہا، چھوٹا سا مینول رکھا رہتا ہے، بڑا سامان تو بڑا مینول رکھا رہتا ہے. اور دنیا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ دے دے، تم اس کو توڑو پھوڑو، بم برساؤ، جو چاہو کرتے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ساتھ ایک مینول بھیجتا ہے، ہمیشہ بھیجتا رہا ہے. تمام انبیاء کرام لے کے اپنے ساتھ آئے. کچھ کا ذکر ملتا ہے، زبور کا ذکر ملتا ہے، توریت کا ذکر ملتا ہے، انجیل کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ تمام کتابیں تحریف ہو چکی ہیں، اپنی اوریجنل شکل میں نہیں ہیں. اب یہ قرآن پاک ایک ایک حرف، ایک ایک پیش زبر زیر پیش ویسے ہی محفوظ ہے جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا. قیامت تک کے لیے ہے وہ مینول. وہ ہے کتاب ہدایت جس کا اعلان کیا گیا، ہمارے سامنے موجود ہے. دنیا موجود ہے، اللہ نے اپنی کتاب بھیجی، اپنے نبی کو کرا کے دکھا دیا، پریکٹیکل کو کرا کے دکھا دیا. دنیا ایسے چلانی ہے، یہ کرو گے اللہ خوش ہوگا، فلاں فلاں چیزیں کرو گے اللہ تم سے ناراض ہوگا. اللہ نے ڈرا دیا. تو یہاں پہ یہی بات کہی گئی ہے. ایک اور بات اس لیلۃ القدر کے بارے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں کہا گیا کہ وہ سراسر سلامتی ہے. سورہ دخان میں کہا گیا فیہا یفرقو کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہماری طرف سے نازل کیا جاتا ہے. سورہ قدر میں کہا گیا من کل امر، اور اس کی تشریح اور زیادہ کر دی گئی کہ اس رات میں تمام امور کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے. بڑی اہم آیت ہے. اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. کن قوموں کو، افراد ہی کے بارے میں نہیں، انڈیویجولز کے بارے میں نہیں، قوموں کے بارے میں. کن قوموں کو عروج حاصل ہوگا، کن کو زوال آئے گا. کون لوگ، کون قومیں جو ہے وہ ترقی پذیر ہوں گی، ترقی پائیں گی، دنیا میں عزت پائیں گی، اور کون قوم اور کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے. اور تمام چیزیں من کل امر حکیم، حکیمانہ فیصلہ ہے. یہ الٹپ نہیں ہے، اپنے معنی منمانی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ فیصلہ کس چیز پہ منحصر ہے؟ اللہ نے خود کتاب میں فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. ایک صحیح حدیث میں اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قوموں کو عروج بخشے گا، عزت دے گا،
کن کو؟ جو اس کا حق ادا کریں گے، اور دوسری قوموں کو پستی میں ڈال دے گا، ذلیل کر دے گا جو اس کی ناقل حق تلفی کریں گے۔ تمہارے میں دنیا میں افراد کی بھی اور قوموں کو بھی عزت، سربلندی، دنیا میں کامیابی، آخرت کی کامیابی اس بات پہ منحصر ہے اس کتاب مبارک کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے جس کا یہ مستحق ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں امن سکون دے گا، دنیا میں ہمیں عزت و آمدی بخشے گا، دنیا میں ہمیں عزت و سرفرازی عطا کرے گا، اور خدا نخواستہ اس کا الٹا کرتے ہیں تو دنیا میں پست کرے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو تمام کے تمام امور کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا سلام، سلامتی ہے اس رات کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ بھی سلامتی کی رات، ساری رات 24 آورس کی بات ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں تو 12 دن کا گھنٹے کا ہے۔ اس وقت امریکہ میں لوگ سو رہے ہیں، ان کا لیلۃ القدر نہیں ہے کیا؟ ان کی بھی تو ہے۔ ہمارے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 24 آورس کی بات ہے، عربی زبان میں کہا آتا ہے تو ایک رات گویا کہ پوری، جب تک کہاں جا ہوں دنیا گھوم رہی ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، کہیں رات ہے، کہیں دوپہر ہے، تو وہ تمام اس میں چیزیں شامل ہیں۔ یہ تو ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس رات میں اس کا حق ادا کر کے کیسے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص من قام ایمانا و احتسابا فی لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ میں لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قیام راتوں کو پڑھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، استغفار کرنا، جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، بنیادی چیز ہے اپنی غلطی کا، گناہوں کا احساس ہونا، توبہ و انابت۔ کہا گیا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان کا آخری عشرہ ملے، لیلۃ القدر ملے، اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ کیا معنی اس کے ہے؟ ہم کو احساس ہو ہم سے حق ادا اللہ کا نہیں ہو رہا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اور پھر بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اب اس کا ہمیں احساس ہو، اللہ کے آگے روئے گے کہ اللہ بڑی غلطی ہوئی، بہت غفلتیں پڑے رہے، بہت گناہ کیے، تم مجھے معاف کر دے، ہم سب لگے رہے، معاف کر دے اللہ، تو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ کہہ سکتے جو چاہو مانگو، آپ نے یہ نہیں کہا، ہم دعا مانگے، ہر جائے دعا ہم مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی جو سب سے اہم ہے، تو تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لیلۃ القدر میں سب سے قیمتی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو سراسر معافی ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی یا فاعف عنا، بس تو مجھے معاف کر دے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، اور جب یہ کیفیت طاری ہو جائے، بہت غلطی کی اب نہیں کریں گے، جب خیال آوے فوراً اس پہ آدمی رو پڑے تنہائی میں۔ یہی رونا گڑ گڑانا، یہی اس لیلۃ القدر کی جان ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرنا، جہنم سے گلو خلاصی کرنا، اور اپنے حقوق، لوگوں کو اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، اس کی طرف متوجہ ہونا۔ تمام چیزیں کہاں سے معلوم ہو رہی؟ اس قرآن پاک سے۔ تو قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ اس رات میں جو قرآن نازل کیا گیا، قرآن میں ہے کیا؟ سب بتائی جائے، یہ نہیں بتایا جائے، بھئی قرآن میں کہا کیا گیا ہے؟ بہت عظیم کتاب ہے، تو کہا کیا گیا ہے؟ یہی تو کہا گیا ہے فلاں چیزیں کرو، فلاں چیزیں نہ کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کا آرڈر آ جائے، جیو کہا ہوتا ہے، مہر لگی ہوئی ہو، آدمی بہت محتاط ہو جاتا ہے، اس سے سر منہ تجاوز نہیں کرنا ہے، پریشانی میں پڑ جائیں گے، پکڑیں گے ہمیں حکام جو ہیں۔ پتہ نہیں تھا تمہیں؟ اعلان نہیں کیا گیا تھا؟ سرکولر نہیں کیا تھا؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کتاب میرے بھائیوں ہمارے پاس گھروں میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اتنی قدر والی رات میں نازل کیا تھا، ہم کیا کریں کیا نہ کریں کبھی ہمیں خیال ہی نہ آئے۔ 23 دن گزر جائیں، 7 دن اور باقی بچے پھر بھی گزر جائیں، ہمیں خیال نہ آئے اس کا۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔
قرآن پاک کا حق ادا کریں. یقین جانی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ہی مومن، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. تو مومن کی صفات کیا ہے؟ بس چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ بن جائے. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. پڑھتا تو قرآن ہے، وہ قاری ہے، لیکن وہ خود قرآن ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سے پوچھا، نبی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ حضرت نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائی. تو آپ فرماتی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ شخص کہتے ہیں صحابی ہم تو ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، قرآن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کیا قرآن میں لکھا ہے کانا خلقو القرآن؟ ان کا تو پورا کا پورا اخلاقی قرآن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمونہ بن کے آئے تھے. ان کی اتباع، ان کی اطاعت کا مطلب یہی تو ہے، ہم ویسا ہی نمونہ اختیار کریں. قرآن میں کہا گیا ہے تمہارے لیے نبی کی خدمت کرنے میں بہترین نمونہ ہے. تو ہم ان کا قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور جو 7 راتیں ہمارے بچے ہیں 7 دن، ایک لمحہ قیمتی ایسا بتایا گیا تھا. ہم خود غور و تدبر کریں، تلاوت کریں، معنی مطالب پہ اس پہ غور کریں، اچھی تلاوت کریں، لگے کہ اللہ کا کلام ہے میں پڑھ رہا ہوں، اور اپنی زندگی میں ہم لوگ تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور یہ بقیہ ایام جو ہمارے رمضان کے بچے ہوئے اس کی پوری طرح سے ان کا استحق ادا کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہم نے بڑی غلطیاں کی، اے اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ ہمیں تو معاف کر دے. اے اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہم کبھی نہ کرنے گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.